السلام علیکم ناظرین، اپنے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ ٹی وی ڈرامے محبت اور مہنگائی کے حوالے سے اور اس کے تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو، بیل آئیکن کو دبانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تک ہمارے ڈرامہ اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے بر وقت پہنچتے رہتے ہیں اور آپ کوئی بھی اہم اپڈیٹس مس نہیں کرتے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو کیا چیز پسند آ رہی ہے اور کیا نہیں۔ ڈرامہ محبت اور مہنگائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ رضی اپنے دوست اسٹار شاہین ملک کو یقین دلاتا ہے کہ پپو ایک مڈل کلاس کامیاب اسپورٹ بوائے ایکٹر ہے۔ وہ اپنے کام سے بہت سنجیدہ ہے اور وہ تمہارے لیے زارا کو ضرور راضی کر لے گا، لہذا تم اس پر اعتبار کرو اور اس کو ایک موقع دو اور تم اس دوران بیرون ملک سے تسلی سے ہو کر آؤ۔ جب واپس آؤ گے سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ ادھر عامر فیملی پپو کو یعنی کہ پروان کو کہتی ہے کہ تم اپنی بہن کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ مری کی ٹرپ پر چلو تو وہاں پہ بہت مزہ آئے گا، لیکن پپو پہلے تو اپنی بہن کی وجہ سے منع کرتا ہے کہ یہ وہاں پہ جاتے ہوئے گھبراتی ہے، اس کی ایک بلی تھی وہ مر گئی تھی اور یہ اس کے بعد سے وہاں جا کے اداس ہو جاتی ہے، پھر وہ خود بھی جانے سے منع کرنے کے بہانے بناتا ہے اور اس طرح یہ دونوں مسلسل جھوٹ بول کر عامر فیملی کو مری جانے سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عامر کی مسز اور فیملی سب چاہتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہو رہی ہے بچوں کی تو یہ مری جائیں اور ساتھ میں وقت پاس کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت سپینڈ کریں اور شاپنگ بھی کریں اور ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے۔ لیکن ابھی تک پپو جو ہے وہ چونکہ دھوکہ دے رہا ہے تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس سے معاملے سے کٹ جائے۔ ادھر شایان کو فلم مل گئی ہے اور اس کی والدہ عنبر خان جو اس ڈرامے میں اس کی والدہ کا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ اپنی سہیلی مسز درانی کو بتاتی ہیں کہ شایان کو میں نے بڑی محنت کر کے اس مقام تک پہنچایا ہے اور وہ کامیابیوں کی نئی منازل تک پہنچے گا اور میں اسے بہت آگے جاتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ مسز درانی بھی کہتی ہیں کہ ہاں آپ نے اپنے شایان کی کامیابی کے لیے بہت محنت کی ہے، لیکن آج کل کی اولاد جب سیٹل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ماں باپ کو بھول جاتی ہے، جس پر عنبر خان کہتی ہے کہ نہیں میرا شایان ایسا نہیں ہے، مجھے اس پر بڑا فخر ہے اور وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ادھر ستارہ کو دکھایا گیا ہے کہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جویریہ سعود اس ڈرامے میں ستارہ کا کردار ادا کر رہی ہیں، بہت ہی منجھا ہوا ان کا لہجہ ہے اور بہت ہی اچھا ان کا انداز ہوتا ہے، کسی بھی کردار میں جب وہ آتی ہیں تو وہ اس میں ڈھل جاتی ہیں اور بہت اچھی طریقے سے اس کو نبھاتی ہیں۔ تو ان کے گھر میں جو سلطان آیا ہوا ہے اس کو وہ کہتی ہیں کہ اب تمہیں یہاں رہنا ہے تو کرایہ دینا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو کرایہ دوں گا تو کرایہ لوں گا بھی، پہلے تو تم لوگ یہاں پہ جو اتنے عرصے سے رہ رہے ہو تو کرایہ دو۔ اس گھر میں ستارہ جی سمیت 3 عورتیں اور ایک لڑکا پپو بھی رہتا ہے، یہاں پر سلطان بھی آ کر رہ رہا ہے۔ اب اس ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی اس ڈرامے میں دیکھا کہ رائٹر نے اس کو کس طرح گھمایا ہے کہ سلطان دراصل وہ لڑکا ہے جسے اس گھر کی جو مالکن ہے اس میڈم نے بھیجا ہوا ہے کہ تم جا کے ان عورتوں سے کرایہ وصول کرو۔ تو وہ اصل میں اس کا مقصد جو ہے یہاں آنے کا یہ ہے کہ ان عورتوں کو دباؤ میں لے، پریشر ڈالے اور ان کو تنگ کر کے یہاں سے کرایہ وصول کر کے اپنی میڈم تک پہنچائے۔ تو وہ میڈم کو فون پر بتاتا ہے کہ میں آپ کے کام میں لگا ہوا ہوں اور مجھے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، یہ لوگ تو مجھے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتی، تو آپ مجھے کچھ پیسے بھیجیں۔ جس پہ وہ میڈم ناراض ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہیں جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام تو ہوا نہیں ابھی تک، کرایہ تو تم نے وصول نہیں کیا، تو مجھے کرایہ وصول کر کے بھیجو۔ اب سلطان کی یہ باتیں پپو کا ایک دوست جو گھر میں آتا جاتا ہے وہ بھی سن لیتا ہے اور وہ سلطان سے کہتا ہے کہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، جس پہ سلطان کہتا ہے کہ تم میری باتیں مت سنا کرو ورنہ میں سمجھ جاؤں گا اور بتا دوں گا پپو کو کہ تم یہاں اس کی دوستی میں نہیں آتے بلکہ تم اس گھر کو اپنا سسرال سمجھ کر آتے ہو۔ اب اس گھر میں جو 3 لڑکیاں ہیں ان میں ظاہر ہے کہ حیا کے ساتھ تو یہ اسٹال پہ کام کرتا ہے سلطان، اور سلطان حیا کو پسند کرنے لگا ہے، لیکن جو سارہ ہے جس کا کردار جو ہے وہ سارہ کا کردار آپ کو پتہ ہے کہ مایا خان نبھا رہی ہیں، وہ سلطان کو پسند کرنے لگی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سلطان اس کے ساتھ دوستی کر لے۔ وہ حیا کے کپڑے پہن کر بھی اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے تاکہ اسے ایسے لگے کہ حیا بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ سلطان یہی سمجھتا ہے کہ یہ حیا بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ چلنا نہیں تم نے اسٹال پہ، تو وہ کہتی ہے کہ میں
اسٹال پہ کیوں جاؤں گی؟ جب وہ اسے چہرہ دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو حیا نہیں ہے، بلکہ یہ حیا کے کپڑے پہن کے سارا بیٹھی ہوئی ہے، اور سارا اس کے ساتھ فلرٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن سلطان اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا۔ اب یہ تین بہنوں کی کہانی ادھر چل رہی ہے، جس میں ستارہ ہے اور سارہ ہے اور اس کے ساتھ حیا ہے۔ حیا اور سلطان جو ہیں ان کی دوستی ہو رہی ہے۔ جو دوسری طرف جو کہانی چل رہی ہے وہ ان تینوں لڑکیوں کا جو بھائی ہے پپو، پپو جو ہے وہ پروان ہے، اور وہ پپو جو ہے وہ ایک ایکٹر ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے باس شایان کے لیے زارا کو راضی کر لے۔ جو زارا جو ہے وہ شایان کو پسند نہیں کرتی، بلکہ وہ اب پروان کو پسند کرنے لگی ہے، اور اس کے والدین بھی پروان کو اچھا لڑکا سمجھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کی شادی کی ہم بات کریں اور ان کو لے کے چلیں آگے۔ تو ان کو کبھی شاپنگ پر بھیجنے کی بات کرتے ہیں، کبھی مری لے کے جانے کی بات کرتے ہیں۔ اس طرح یہ کہانی آگے چل رہی ہے، اور تھوڑا سا جو ہے وہ کردار جو ہے وہ دلچسپ چٹپٹا کردار انہوں نے ڈالا ہوا ہے، جو ان کی پڑوسن ہے ان تینوں لڑکیوں کی۔ اس میں دو آنٹیاں ہیں، ایک زبیدہ ہیں، زوبی، جنہیں زوبی آنٹی کہتے ہیں، اور دوسری ترنم خالہ ہے۔ ترنم خالہ اور زوبی خالہ جو ہیں یہ دونوں ایک ساتھ رہتی ہیں ان کے پڑوس میں، اور یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کرتی رہتی ہیں۔ ترنم خالہ جو ہے وہ زوبی کا رشتہ سلطان کے لیے لے کر آئی تھی، جس پر ساری لڑکیاں بہت ہنسی تھیں، اور انہوں نے ترنم خالہ کو گھر سے خوب باتیں سنا کے نکال دیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ترنم خالہ اور زوبی خالہ جو ہیں وہ مل کے ان کے خلاف سازشیں کرتی رہتی ہیں یا باتیں کرتی رہتی ہیں ستارہ اور سارہ کے خلاف۔ تو یہ کہانی اس طرح آگے بڑھ رہی ہے۔ آنے والے مناظر میں ہم یقینی طور پہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ان سب کے پول ایک دوسروں کے سامنے کھلنے ہیں، اور کس طریقے سے یہ ڈرامہ آگے بڑھتا ہے۔ جو اپڈیٹس ہوں گے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔